مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں ملک محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے بلائی حسن سلوک اور آداب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے عمدہ سلوک کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کی، پھر ان کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کی، ان کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تمہاری والدہ ہی ہیں۔ اس نے دریافت کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں آپ کے دست اقدس پر ہجرت کرنے اور جہاد کرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مزید خاک آلود ہو، مزید خاک آلود ہو، یعنی وہ بار بار ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کی بدولت جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مکہ کے راستہ میں ایک دیہاتی ان سے ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا اور اسے بھی اسی گدھے پر سوار کر لیا جس پر خود سوار تھے۔ آپ نے اپنے سر پر موجود عمامہ اسے دے دیا۔ راوی ابن دینار کہتے ہیں، ہم نے حضرت ابن عمر سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ معمولی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، عمامہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا، اس شخص کا والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کے دوستوں کے گھر والوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو رحم رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کی، یہ اس شخص کا مقام ہے جو رشتہ داری ختم کرنے سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑ کر رکھے میں اسے جنت سے ملا دوں، اور جو تمہیں توڑے میں اسے جنت سے الگ کر دوں؟ رشتہ داری نے عرض کی، جی ہاں، میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں قرآن کی یہ آیت پڑھ سکتے ہو۔ تو کیا عنقریب ایسا ہوگا کہ
کہ جب تمہیں حکومت مل جائے گی تو تم زمین میں فساد پیدا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت نازل کی تو انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے ذہنوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم نے بتایا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک مددگار نصیب رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں تیری عیادت کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو میری بارگاہ میں اس کا اجر پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میرے پاس اس کا اجر پا لیتا۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم مازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم